بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج جو ہمارا سبق ہے تقلید کے حوالے سے، اس حصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دھیان میری طرف رکھیں گے، مختصر وقت میں اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ کاپیاں بند کر دیں، پین روک دیں، ابھی کوئی بچہ لکھے نہیں، دھیان بورڈ پہ رکھیں۔ کل آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی، بتائی تھی میں نے تقلید کے حوالے سے، خاص کر کے اب وہ بچے جو جیسے اب آپ بڑی کلاسوں والے بچے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں، یعنی جن کی عمریں اب 13 سال ہو چکی ہیں۔ ویسے تو ہمارے بچے 10 سال میں بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ ایک دین نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، لیکن جب انسان عقلی طور پر بالغ ہو جائے، اچھا اور برا سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس زمانے میں اس کے لیے لازم ہے کہ تقلید کرے۔ تقلید یعنی اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عمل اپنے زمانے، جو اس کے زمانے میں، پہلے ہم نے کل ایک بات کہی تھی نا کہ یا خود مجتہد بن جائے، یا محتاط ہو جائے، یا تقلید کرے۔ اگر مجتہد نہیں بن سکتا، احتیاط نہیں کر سکتا، تو پھر تقلید کرے۔ تقلید یعنی اس کے زمانے میں، جیسے ابھی آپ لوگ ہیں اس آج کے دور میں، کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج جس زمانے میں ہیں، آپ شناخت کریں کہ آج کے زمانے میں عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ علم والا عالم دین، مجتہد، جس کے بارے میں آپ کو دلیل آ جائے کہ یہ عالم دین بزرگ جو ہیں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ ہے، ان کا زہد و تقوی سب سے زیادہ ہے، تو ایسے عالم کی آپ نے تقلید کرنی ہے، ایسا مجتہد جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ یعنی اور بھی اگر اس زمانے میں مجتہد ہیں، مثلا اب آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 1 2 3 4 مجتہد ہیں آپ کے سامنے، تو میں کس کی تقلید کروں؟ اب مثال ہے، آپ کو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس مجتہد کی آپ نے تقلید کرنی ہو، یہ دیکھیں کہ وہ اپنے زمانے کا عالم ہو۔ عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ کل یہ گفتگو میں آپ کو گزارش کی تھی، یہ بڑے دھیان میری طرف کریں، چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کو توجہ چاہیے مجھے، آپ کچھ لے کے جائیں یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، اس دین اسلام کے کچھ احکام ہیں۔ ہمیں یہ دین ایسے نہیں ہے، کل گفتگو کی تھی کہ ہم ابھی مومن مسلمان ہوئے نہیں ہیں، ابھی ہم نے قبول کرنا ہے دین۔ پہلے دین آنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ مثال ہے، اگر میں زبان سے کہوں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے، شیعوں کے گھر پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ اب مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ اسلام قبول کرے، دل سے خود قبول کرے، اس کی تصدیق کرے، تصدیق اپنے اعمال سے کرے، اپنے عمل سے بتائے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، یعنی اس کا عمل۔ ایک مومن ہے، مسلم ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی، اگر آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ وہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ بے نمازی جو نماز ادا نہیں کرتا، نماز کا پابند نہیں ہے، نماز کے وقت کو پابندی سے اہمیت نہیں دیتا، جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے توجہ نہیں کرتا، اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، کھیلتا کودتا رہتا ہے، اہتمام شوق نہیں ہے اللہ کی طرف،
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان اور کافر، کون؟ مسلمان اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوتا، جو مسلمان نہیں ہوتا، جو کافر ہے۔ کافر اور مسلمان میں اگر آپ نے فرق کرنا ہو، آپ کو پتہ کرنا ہو کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، تو یہ فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کا پابند ہے، بر وقت صوم و صلات کا، تو لازمی مسلمان ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ اب ہم نے جب اسلام قبول کرنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، نام سے مسلمان نہیں، باقاعدہ آنا ہے اپنے دین کی طرف۔ روزانہ آپ اسکول جائیں، دن میں نکالیں ٹائم، شام میں نکالیں، آقا صاحب کے پاس آئیں، مدر یہاں پڑھیں، ان کے پاس پڑھیں، نیٹ سے پڑھیں، کچھ بھی اپنے دین کو سمجھیں۔ آپ ڈھونڈیں کہ جو میرا دین ہے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اگر میں جو مومن ہوں، مسلمان ہوں، شیعہ کہلوا رہا ہوں، تو یہ جو میرا دین ہے اس میں کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اس میں کوئی احکام ہے، کوئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، یا میں نے شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، یہ ڈھونڈنا ہے۔ جب ہم ڈھونڈتے ہیں اس بات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں کچھ تعلیمات ہیں، کچھ تعلیمات دیے ہیں، اور وہ تعلیمات کتنے حصوں پر ہیں؟ 3 حصوں پر ہیں۔ 3 حصوں پر اسلامی تعلیمات۔ ایک ہمارے اصول دین ہوتے ہیں، ایک ہمارے فروع دین ہوتے ہیں، اور ایک اخلاقی مسائل ہوتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق آداب سکھاتا ہے انسان کو۔ جب انسان اخلاق پڑھتا ہے تو باادب بنتا ہے۔ انسان جتنے مرضی اصول دین فروع دین پکے کر لے، اگر اس میں اخلاق نہیں ہے، بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں، اس کی طرف پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، اب آپ جب بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اب آپ نے اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام پہ عمل 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ خود سارا علم حاصل کریں، مجتہد بن جائیں۔ اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر ڈائریکٹ تقلید کر لیں۔ کس کی تقلید کریں؟ جو اپنے زمانے میں سب سے عالم ہو۔ اب تقلید کا کیا معنی ہے؟ یہ لکھا ہے، تقلید کا معنی ہوتا ہے مجتہد جو آپ کے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے دین میں، علم میں، جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، اس کے فتوے، جو وہ فتویٰ بتائے، جو وہ آپ کو طریقہ بتائے، مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے پر، طریقے پر عمل کرنا۔ اب آپ نے مثلاً آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ مسلمان ہیں، خود مجتہد نہیں ہیں، عالم دین نہیں ہیں بہت بڑے، آپ کہیں جا رہے ہیں، مثلاً آپ سفر پہ ہیں، سفر میں اب آپ نماز کا وقت ہو گیا مثلاً، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مثلاً میں یہاں سے جا رہا ہوں، سفر میں نماز کیا پڑھنی ہوتی ہے؟ پوری پڑھنی ہوتی ہے، قضا کرنی ہوتی ہے، یا قصر کرنی ہوتی ہے؟ کیا کرنی ہوتی ہے؟ قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، قصر کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو قصر کہتے ہیں۔ قصر یعنی نماز کو آدھا کرنا ہے آپ نے۔ اب یہ تو میں دین سارا پڑھا ہوں، مجھے خود پتہ ہے، اگر مجھے نہیں پتہ تو میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ اپنے زمانے کے مجتہد سے۔ جس مجتہد کی آپ تقلید کریں گے وہ مجتہد آپ کو بتائے گا کہ جب آپ سفر پہ جائیں، جب اتنے دور آپ چلے جائیں، مثلاً جب آپ 20 کلومیٹر اپنے شہر سے نکل جائیں یا اپنے شہر سے دور ہو جائیں، جب آپ 40 کلومیٹر سفر تک پہنچ جائیں مثلاً، یا آپ کے آنے جانے کا اتنا سفر ہو جائے، ایک حد بتائیے، یعنی اتنے دور اگر آپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نماز آپ نے پوری نہیں پڑھنی بلکہ قصر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ قصر یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا ہے، سوائے مغرب اور فجر کے، مغرب کی پوری پڑھنی ہے اور فجر کی پوری پڑھنی۔ یہ مسئلہ ہمیں کون بتائے گا؟ اگر ہم خود مجتہد نہیں ہیں تو پھر ہمیں کون بتائے گا؟ مجتہد بتائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اور مسائل ہیں۔ روزہ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ یا میں خود مجتہد ہوں، مجھے پتہ ہے، اگر میں مجتہد نہیں ہوں تو میں تقلید کرتا ہوں جس مجتہد کی، وہ مجتہد مجھے بتائے گا۔ تو جو بھی مجتہد مجھے فتویٰ دے گا میں اس پہ عمل کروں گا۔ اچھا، ایک اور تعریف تقلید کی ہے، دین کے فروعی مسائل میں مجتہد کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ دین کے فروعی مسائل۔ فروعی مسائل کون سے؟ فروع دین۔ حاضر نہیں ہیں آپ؟ اتنا ماشاءاللہ بھی آپ نے اتنی اچھی ریفریشمنٹ کھائی ہے، نیند آ گئی آپ کو لنگر کھانے کے بعد؟ جوش دیکھیں، حاضر ہوں، سب مل کے صلوات پڑھیں۔
بار دیگر پھر صلوات پڑھیں۔ یہ بڑے بچے غور سے، تقلید کا معنی ہوتا ہے جو دین کے فروعی مسائل ہیں، یعنی جو فروع دین ہیں۔ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ کیا بات، یہ جو معاملات ہیں فروع دین، اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پیش آ جائے گا، نماز کا کوئی مسئلہ آ گیا، روزے میں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ کو مسائل نہیں پتہ، آپ نے خمس نکالنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو مسائل نہیں پتہ، اگر آپ خود مجتہد نہیں ہیں تو پھر آپ مجتہد کی کیا کریں؟ کیا کریں؟ تقلید کر لیں، یعنی مجتہد سے پوچھیں۔ مجتہد آپ کو بتائے گا بھی احکامات پر آپ نے پھر کیسے عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ سارے مسائل جانتا ہے، قسم جیسے ڈاکٹر دوائیاں جانتا ہے، وہ بھی دین کا اسپیشلسٹ ہے، وہ ساری آپ کو مشکلات بتا دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو انسان، یہ لکھا ہے کہ جو انسان اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، اس قدر صلاحیت کا مالک نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن و سنت پر خود احکامی اسلامی احکام اخذ کر سکے، یعنی جو ہمارا قرآن اور سنت رسول اللہ کا، قرآن و سنت یعنی حدیث اور قرآن، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہی پڑھتے ہیں، جو آدمی خود قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، عربی نہیں جانتا، قرآن پورا نہیں پڑھا ہوا، قرآن سمجھتا نہیں ہے، عربی حدیث نہیں سمجھ سکتا، اب اس کو ہی نہیں پتہ کہ یہ حدیث جو رسول اللہ کی یہ بندہ بتا رہا ہے آیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہو، جس بندے نے بیان کی ہے وہ بندہ آیا واقعی قابل انسان تھا، وہ بندہ کیا کہتے ہیں اس کو آغا اصطلاح میں، کیا اصطلاح کون سی ہوتی ہے، وہ جو بندہ یعنی جس کی آپ حدیث آ رہی ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور رجال میں اس کے نام آتا ہے، اس کو آیا عادل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ لفظ ہے، آیا عادل ہے کہ نہیں ہے، اس کی بات پہ عدل یقین کیا جا سکے، یعنی رسول اللہ کی کوئی حدیث بتا رہا ہے کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ امام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو اسپیشلسٹ نہیں ہیں، پھر وہ مجتہد اس پہ تحقیق کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ حدیثیں آیا رسول سے ہی ہیں یا کسی نے خود گھڑ لی ہیں، یہ مجتہد ہونا، یہ ہمیں ساری باتیں وہ بتاتے ہیں، یہ تو ہم خود مجتہد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آدمی اتنی قابلیت نہیں رکھتا، اتنی اس میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت میں سے خود نے کام نکالے، خود اخذ کر لے، اور نہ ہی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، نہ احتیاط کر سکتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مثال ہے یہ دو کپڑے ہیں ایک جیسے، یا ایک چیز، مثال ہے احتیاط کی بات ہوتی ہے نا، دو لباس ہیں، ابھی آپ گھر گئے ہیں، آپ کے پاس دو ٹوپیاں ایک ہی جیسی، دونوں نجس ہو گئی ہیں، یا ایک نجس ہے آپ نے رکھی ہیں دونوں، اس میں سے ایک ناپاک تھی پڑی بھی تھی، آپ نے دوسری بھی رکھی، دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے پاک کون سی ہے ناپاک کون سی ہے، یہاں کیا کرنا چاہیے، یہاں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی پھر دونوں سے بچو، دونوں نہیں استعمال کرو، دونوں کو دھو لو، پاک کر لو، اس طرح کا، ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی بات۔ جو آدمی خود قرآن و سنت سے بھی قابلیت نہیں ہے، نہیں مسئلہ نکال سکتا، احتیاط بھی نہیں کرنا سمجھتا کہ اس میں احتیاط کرنی ہے نہیں کرنی، کیا کرنا ہے میں نے، تو اس کے لیے آسان ہے، کیا کرے، تقلید کر لے مجتہد کی، تقلید جس کی کرے وہ عالم اپنے زمانے کا، جس کی تقلید کرنی ہے، آخری باتیں، جس مجتہد کی بھی تقلید کرنی ہے وہ مجتہد کیا ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے وہ مجتہد کیا ہونا چاہیے، زندہ آدمی کی۔ مثال ہے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کو زندہ آدمی وہ مسئلہ بتا سکتا ہے یا مردہ بتا سکتا ہے، زندہ بتا سکتا ہے، تو زندہ سے سب تقلید کرنی ہے، زندہ ہی آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شخص خود بھی مجتہد نہیں ہے، احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتا، تو یہ پہلے بتایا کہ اگر ایک انسان مجتہد نہیں ہے، یہ بات بہت ضروری سمجھ لیں، خود مجتہد نہیں بنا، احتیاط بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور جو کام، جو عمل، جو اپنے کام کر رہا ہے، جو اعمال انجام دے رہا ہے، وہ بھی تقلید کے بغیر کرتا ہے، نہ خود مجتہد ہے، نہ محتاط ہے، اور تقلید بھی نہیں کی ہوئی، جو بھی عمل کر رہا ہے خود ہی کر رہا ہے، ایسے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، مثلاً وہ اگلی شک بعد میں بتائیں گے، تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، سارے باطل ہیں، اس نے جو بھی کام کیے، اس نے جتنے بھی ثواب کمائے
اس نے جتنی بھی نیکیاں کی، مثال ہے، ایک مثال دے رہا ہوں ایسا آپ سمجھانے کے لیے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ مثلاً کیسے؟ وہ نماز پڑھتا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں وضو ٹھیک نہیں ہے، کیا نہیں ہے، نماز کے واجبات نہیں پتہ، یہ چیزیں ایسے ہی کرتا رہا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ پھر سے جب تقلید کر لی، 5 سال 6 سال 7 سال بغیر تقلید کے نمازیں پڑھتا رہا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے میری نماز ٹھیک تھی کہ نہیں، پھر سے نئی سرے سے پڑھے۔ وہ ایک اور شرک ہے کہ ہاں مثال ہے، اگر وہ جو اس نے عبادتیں کی ہیں، نماز روزہ انجام دیے ہیں، اگر ایک بندہ ایسا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، دین میں ایسے معاملات نہیں ہیں، اگر ایک آدمی 10 سال 20 سال بعد تقلید کرتا ہے، اب اس نے اتنی جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے، وہ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے؟ نہیں، ضائع نہیں ہے، ایک شرط میں کہ یہ کہ جس زمانے میں جب وہ تقلید کرنی تھی، اس نے وہ جو عمل کرتا رہا ہے، اس کے عمل تقلید کے مطابق ہوں، یعنی جو آج تقلید کر رہا ہے جیسے مجتہد کا فتویٰ تھا، اگر اس نے اعمال ٹھیک انجام دیے ہوئے ہیں، تقلید کے مطابق ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ایک فروع بتا رہے ہیں کہ جو انسان تقلید کے بغیر کام کرے، نمازیں روزے بغیر تقلید، حلال حرام سمجھ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، سب باطل ہیں، پھر نئے سرے سے کرے۔ اچھا، شناخت کیسے کریں مجتہد کی؟ شناخت یہ ہے کہ یا مجھے خود یقین ہو جائے، عقلی طور پر 2-4 بندے عادل مجھے بتا دیں، اہل خبرہ مجھے بتا دے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مجتہد ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کی تقلید کر لوں۔ یا پھر 2 اہل خبرہ عادل، 2 اگر بندے، مثال ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا، کچھ بندے کہتے ہیں یار نہیں یہ مجتہد ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں مجتہد نہیں ہے، عجیب کنفیوژن ہے، میں کس کی تقلید کروں؟ اگر 2 عادل، 2 علماء، 2 دیندار، 2 ایمان والے، 2 آدمی ایسے جن کی بات پہ لوگ بولیں، عادل یعنی عادل ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے اہل علاقہ لوگ بولیں کہ یار یہ بڑا نیک پاکیزہ بندہ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، دیندار ہے، عالم ہے، سمجھتا ہے بات کو، ایسے 2 بندے اگر آپ کو بتائیں گے یہ فلاں عالم مجتہد ہے، اس کی تقریر کر لو، کر سکتے ہیں، یا خود پہچان کر لیں، خود ڈھونڈیں، تصدیق کر لیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی مجتہد ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ پھر 2 اگر علماء، 2 اہل خبرہ آپ کو یقین دے دیتے ہیں کہ یہ تو مجتہد ہے، اس طریقے سے بھی تقلید ہو جا سکتی ہے۔ جس کی تقلید کرنی ہے جس مجتہد کی، اس میں یہ 10 شرطیں ہونا ضروری ہیں، 10 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 شرطیں ہوتی ہیں کہ ایک تو مرد ہونا چاہیے، عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی، عورت مجتہد ہو سکتی ہے، اجتہاد کر سکتی ہے، عورت مجتہد ہو سکتی ہے، اجتہاد پڑھ سکتی ہے، اجتہاد کر سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ عورت کی تقلید نہیں کر سکتا، یعنی وہ عورت سے پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ خود اپنے لیے کافی ہے، لیکن تقلید عورت کی نہیں ہو سکتی۔ جس مرد ہونا چاہیے وہ مرد بالغ ہو، بچے کی تقلید نہیں ہو سکتی، مثلا ایک بچہ جتنا بڑا عالم دین بن جائے، ٹھیک ہے، مجتہد کہا جی میں مجتہد ہوں، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر اس بات کو خیال رکھیں، یہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اور لکھا تھا علامہ شلامہ فلامہ علامہ فلانا، یہ اتنا سا بچہ ہے، وہ اس کو بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو پیر بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہمارے پاکستان میں بچے ہیں، وہ اتنے سارے ہیں، وہ لوگ اس کے مرید ہیں، لوگ اس کے مقلد ہیں، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے، وہ تو خود بچہ ہے ابھی، اس پہ تو خود ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، وہ آپ کو کیا بتائے گا۔ اس لیے شیعہ مذہب کے اندر جس کی تقلید کریں وہ مرد ہو، وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، اس کے اندر عقل بھی ہو، بے وقوف پاگل کی تقلید نہیں ہو سکتی، اگر راستے میں کوئی پاگل بے وقوف بیٹھا ہوا اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور شیعہ ہونا چاہیے اثنا عشر، شیعہ کون سا؟ اثنا عشر، اثنا عشر شیعہ کون سا ہوتا ہے؟ شاباش، 12 امامی، اثنا عشر 12 کو کہتے ہیں، 12 اماموں والا ماننے والا شیعہ ہو، حلال زادہ ہو، حلالی ہو، اور زندہ ہونا چاہیے، مردہ کی نہیں ہو سکتی، اور عادل ہونا چاہیے۔ عادل یعنی جب اس کے علاقے کے لوگوں سے معلوم کریں کہ بھئی یہ کیسا آدمی، تو لوگ بولیں ہاں یہ بہت دیندار نیک انسان ہے۔ یہ کچھ گفتگو تھی تقلید کے بارے میں، تقریباً موضوع مکمل ہو گیا ہے، سبق آپ لکھ لیں، کل اس کے بارے میں آپ سے امتحان ہوگا۔ پچھلا سبق بھی یوٹیوب پہ آ گیا ہے، کل والا یہ بھی آ جائے گا چینل پہ، آپ کے جو چیزیں کمی بیشی رہ گی آپ کو سمجھ نہیں آئی، ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔